السلام علیکم۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ کسی ضروری کام کے لیے محل سے روانہ ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کا ایک ماہر کماندار اور باقی سپاہی موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر کافی طویل تھا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک کنویں پر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس کنویں کے قریب جا کر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اور پانی پی کر پھر وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کنویں کے قریب گئے تو سپاہی نے لوٹا نیچے لٹکایا اور پانی کا ایک لوٹا نکالا۔ سپاہی نے سب سے پہلے سلطان معظم کو پانی پلایا اور پھر باقی سپاہیوں کو بھی پانی پلایا۔ اتنے میں سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس کنویں کے مالک یعنی ایک بزرگ پر پڑی جو اس کنویں کے ساتھ بنے ہوئے ایک چھوٹے سے حوض میں پانی ڈال رہا تھا اور اس میں بچے نہا رہے تھے۔ سلطان بڑا خوش ہوا کہ یہ بزرگ نیکی کا کام کر رہا ہے کہ اتنی گرمی کی شدت میں ان بچوں کو پانی میں نہلا رہا ہے۔ لیکن پھر سلطان کی خوشی حیرانی میں تبدیل ہو گئی کیونکہ سلطان کی نظر تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس بزرگ پر پڑی تو وہ بزرگ ان بچوں سے اس حوض میں نہانے کے بدلے 10 سونے کے سکے ایک ایک بچے سے وصول کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر وہ بزرگ ان بچوں سے نہانے کے بدلے اتنا زیادہ معاوضہ کیوں لے رہا ہے۔ سلطان اس بزرگ کی طرف بڑھنے لگا تو اتنے میں وہ بزرگ وہاں سے رقم لے کر اپنے گھوڑے سے روانہ ہو گیا۔ لیکن سلطان کے دل میں یہ سوال تھا کہ آخر وہ بزرگ اس عمر میں نیکی کمانے کی بجائے دولت کی ہوس لیے ہوئے ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ ابھی تک میری سلطنت میں میری رعایا کے دل میں دولت کی ہوس موجود ہے اور اس بات نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑا پریشان کر دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان کا سفر تقریباً 15 دنوں پر مشتمل تھا۔ اتفاق سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر واپسی پر ایک بازار سے ہوا۔ سلطان نے سپاہیوں کو کہا کہ یہاں اس بازار میں ایک بزرگ رہتا ہے، ہم اسی کے پاس جا کر رکیں گے، آج رات آرام کریں گے، کھانا بھی اسی کے پاس کھائیں گے اور صبح اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے سپاہیوں نے اس بازار کے ایک کونے میں اپنے گھوڑے باندھ دیے اور اس بزرگ کے پاس چلے گئے۔ وہ بزرگ سلطان کو اپنی دکان کے پیچھے چھپے تہخانے میں لے گیا جہاں آرام دہ بستر بچھے ہوئے تھے اور سلطان کے لیے لذیذ کھانوں کا اہتمام کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کھانا کھانے کے بعد نماز عشاء ادا کی اور پھر سلطان جو کہ سفر کی وجہ سے تھک چکے تھے آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر لیٹ گئے اور 3 محافظ سلطان کی حفاظت کے لیے اپنی اپنی جگہ پر ڈیوٹی کرنے لگے۔ صبح سلطان نے نماز ادا کی اور تھوڑی دیر سیر و تفریح کے لیے نکل گئے، لیکن جاتے وقت اس بزرگ تاجر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ سلطان معظم، اس بازار میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ سلطان ایوبی آج رات اس بازار میں قیام کیے ہوئے ہیں، لیکن جب صبح لوگ آپ کو دیکھیں گے تو بازار میں بھیڑ کی وجہ سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ ایک عام آدمی کے بھیس میں سیر کے لیے چلے جائیں۔ سلطان کو اس بزرگ کی یہ ترکیب پسند آئی اور سیر و تفریح کے لیے روانہ ہوئے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی صبح سویرے نماز کے بعد معمول کی طرح سیر کرتے تھے تاکہ سلطان چاہتے تھے کہ ان کی صحت بالکل تندرست رہے، کیونکہ سلطان کے کندھوں پر سلطنت کا بہت بھاری بوجھ تھا، اسی لیے سلطان چاہتے تھے کہ میں صحت یاب رہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عام آدمی کے حلیے میں جب سیر و تفریح کر کے واپس لوٹے تو اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قطار میں بٹھا کر کھانا کھلا رہا تھا، اور جب سلطان اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ یہ وہی بزرگ تھا جو اس کنویں پر بچوں سے نہانے کے بھی پیسے لے رہا تھا۔ جب یہ ماجرا سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ آخر یہ بزرگ چاہتا کیا ہے۔ ادھر یہ بچوں سے صرف نہانے کے سونے کے سکے لے رہا تھا اور اب یہ بچوں کو مفت کھانا کھلا رہا ہے، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟
سلطان صلاح الدین ایوبی اس بزرگ کی طرف بڑھنے لگے کہ آخر اس سے سوال کا جواب پوچھا جائے۔ اتنے میں سلطان اس کی طرف بڑھے تو پیچھے سے اس تاجر نے سلطان کو بلایا اور کہا، حضور والا، مجھے شک ہے کہ کہیں لوگ آپ کو پہچان نہ لیں، کیونکہ اس بازار میں بہت سارے ایسے لوگ آئے ہیں جو آپ کو پہلے مل چکے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ سلطان معظم ہیں تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دشمن تو ہر جگہ موجود ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے دل میں وہ سوال لیے واپس تہخانہ چلے گئے۔ اب سلطان نے دل میں سوچا کہ جب واپسی پر روانہ ہوں گے تو اس وقت اس بزرگ سے سوال پوچھ لوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تہخانے میں چلے گئے، ناشتہ کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے اور گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی بازار سے نکلے تو اپنے سپاہیوں کو کہا، تم بازار کے باہر میرا انتظار کرو، میں چند لمحوں کے بعد آ رہا ہوں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ دوبارہ بازار میں لوٹے اور ایک دکاندار کے پاس گئے اور پوچھا کہ ایک جگہ پر ایک بزرگ بچوں کو کھانا کھلا رہا تھا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ بزرگ کہاں رہتا ہے اور آخر وہ ان بچوں کو مفت میں کھانا کیوں کھلا رہا تھا؟ تو اس تاجر نے کہا، اے بھائی، مجھے نہیں پتا، یہ بھی بڑا عجیب آدمی ہے، اس کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، کئی سالوں سے غریبوں اور یتیموں کو مفت کھانا کھلا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ اپنے سوال کو دل میں لیے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اتفاق سے ایک گاؤں سے گزرے تو اچانک اس گاؤں میں شور آنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جا کر معلوم کرو کہ آخر اس گاؤں میں ایسا کیا ہوا ہے کہ لوگ اتنا شور کر رہے ہیں۔ تو تھوڑی دیر بعد ایک سپاہی نے آ کر بتایا کہ حضور والا، اس گاؤں کے ایک بڑے تاجر کے گھر سے بہت سارا سونا چوری ہو گیا اور چور ابھی بھاگ کر جا رہا ہے، گاؤں والے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ سلطان نے اپنا گھوڑا دوڑایا تاکہ اس چور کو پکڑ سکے۔ آپ کا کماندار آپ کو منع کرتا رہا کہ حضور، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ اس بھیڑ کے اندر نہ جائیں، لیکن سلطان نے اپنا گھوڑا دوڑایا۔ اب چلتے چلتے سلطان نے اس بزرگ کو ایک جنگل کے بیچ میں جا کر پکڑا۔ اس بزرگ کے پاس کافی طاقتور گھوڑا تھا، لہٰذا سلطان کو اس کو پکڑنے میں بہت وقت لگ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اس چور کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ یہ تو وہی بزرگ ہے جو کنویں پر بچوں سے سکے لے رہا تھا اور بازار میں بچوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا تھا، اور اب وہی بزرگ اس تاجر کے گھر سے سونا چوری کر کے لے جا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور پریشان ہوئے کہ آخر اس بزرگ کے پیچھے کیا راز ہے۔ جہاں بھی جاتا ہوں ہر برائی کے پیچھے بھی یہی نظر آتا ہے اور ہر اچھائی کے پیچھے بھی یہی نظر آتا ہے، آخر یہ بزرگ کون ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی گردن پر تلوار رکھتے ہوئے کہا کہ تم مجھے اب سچ سچ بتا دو کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو۔ تو اس آدمی نے کہا، یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان ایک راز ہے، میں تمہیں یہ بات کبھی بھی نہیں بتا سکتا۔ سلطان نے کہا کہ ایک طرف تم معصوم بچوں سے بھاری معاوضہ لے کر ان کو نہانے دیتے ہو اور دوسری طرف تم لوگوں کے گھروں سے چوریاں کرتے ہو اور اب کہتے ہو کہ اللہ اور میرے درمیان پردہ ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ سلطان ابھی یہی بات کہہ رہا تھا کہ اچانک سے ایک تیر نکلا اور اس بزرگ اور سلطان کے درمیان میں سے گزر کر ایک درخت پر جا لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دھیان جب تیر کی طرف گیا تو وہ بزرگ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہوئے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے، میں تیسری مرتبہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ مجھ سے بھاگ نکلتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی محل واپس آئے اور یہ سوچنے میں مصروف ہو گئے کہ وہ بزرگ کوئی عام انسان نہیں، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے، اور جب تک میں اس راز سے پردہ نہیں اٹھاؤں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی محل سے اپنے گھوڑے پر روانہ ہوئے اور اس کنویں کی طرف چلے گئے۔ کنویں اور محل کے درمیان بہت سا فاصلہ تھا۔ سلطان نے اپنے گھوڑے کو دوڑائے رکھا
ایک دن کے سفر کے بعد سلطان وہاں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ وہ بزرگ پھر سے کنویں سے پانی نکال کر حوض میں ڈال رہا ہے اور بچے نہا رہے ہیں، اور جب بچوں نے جی بھر کر نہا لیا تو بزرگ نے ایک ایک بچے سے 10 سونے کے سکے لیے اور ان کو تب جانے دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ بزرگ نے رقم اپنی تھیلی میں ڈالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر چلا گیا۔ اب وہ بزرگ آگے آگے جا رہا تھا اور سلطان اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ پیچھا کرتے ہوئے وہ بزرگ ایک جنگل میں گیا۔ سلطان بڑے حیران ہوئے کہ یہ جنگل میں کیا کرنے آیا ہے۔ پھر سلطان نے سوچا کہ شاید اس نے وہ سونا جنگل میں چھپایا ہوگا، لیکن تھوڑی دیر میں سلطان نے دیکھا کہ اس آدمی نے ایک جگہ سے جھاڑیاں ہٹائیں اور ان جھاڑیوں کے نیچے ایک سرنگ موجود تھی۔ وہ بزرگ اس سرنگ میں چلا گیا اور پھر سرنگ کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ بزرگ سمجھا کہ شاید اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن سلطان یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے گھوڑے کو ایک طرف باندھا اور سرنگ کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ کھول کر جب اندر گیا تو سلطان نے دیکھا کہ وہ بزرگ حساب لگا رہا تھا۔ اتنے میں سلطان اس کے سر پر پہنچ گیا اور کہا کہ اب تمہیں میں بھاگنے کی اجازت نہیں دوں گا، تم میرے سوالوں کے جواب دو، تب تمہاری جان بخشوں گا۔ اس بزرگ نے کہا کہ یہ جان میری کب ہے کہ تم مجھے بخشو گے؟ یہ جان بھی اللہ نے دی ہے اور لے گا بھی وہی۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے میری جان لینے والے؟ یہ سن کر سلطان بڑے حیران ہوئے کہ آخر یہ بزرگ کیا چیز ہے کہ اس کو اللہ پر اتنا یقین ہے اور پھر دوسری طرف ہر برائی کے پیچھے بھی یہی ہوتا ہے۔ تو سلطان نے اس سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہارا کیا مقصد ہے؟ تو اس نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا مقصد مظلوموں کی مدد کرنا ہے۔ سلطان نے کہا کہ تم اپنی بات مجھے تفصیل سے بتاؤ، مجھے تمہاری کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ بزرگ نے کہا، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ سلطان نے کہا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ یہ سن کر وہ بزرگ کانپنے لگا اور کہا، سلطان معظم، آپ اور یہاں؟ تو سلطان نے کہا کہ میرا قافلہ ایک دن یہاں سے گزرا تو ہم نے آپ کے کنویں پر پانی پیا، تو آپ نے ہم سے پانی پینے کے بدلے میں ایک سکہ بھی نہیں لیا، جبکہ اس حوض میں نہانے والے بچوں سے 10 سونے کے سکے لے رہے تھے۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اور پھر تم اس بازار میں بچوں کو مفت میں کھانا کیوں کھلا رہے تھے؟ اور تیسری بات کہ تم نے اس گاؤں میں چوری کیوں کی؟ کیونکہ جس آدمی نے تمہاری گردن پر تلوار رکھی تھی وہ بھی میں ہی تھا، اس بازار میں بھی میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ وہ بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، چند سال پہلے اس بازار پر حملہ ہوا اور اس حملے کی وجہ سے بہت سارے تاجر مارے گئے، اور جیسے ہی دوسرے تاجروں نے دیکھا کہ ان کی دکانوں کا کوئی وارث نہیں تو انہوں نے ان شہید تاجروں کی دکانوں پر قبضہ کر کے سب چیزیں اپنے قبضے میں لے لی۔ ان شہید تاجروں کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بیویاں بھوک سے مر رہی تھی۔ جب میں نے یہ سارا منظر دیکھا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس دنیا میں ہم کیا کرنے آئے ہیں۔ میں نے اپنی دکان کا جتنا بھی منافع ہوتا تھا میں ان تاجروں کے بچوں کے کھانے کا بندوبست کرتا، لیکن میری دکان چھوٹی تھی، اس میں اتنا منافع نہیں آتا تھا کہ ان سے ان تمام کا پیٹ بھر سکوں۔ ایک دن میں یہ سوچتے سوچتے اس کنویں پر جا پہنچا تو دیکھا کہ اس حوض میں بچے کنویں سے پانی نکال کر اس میں ڈالتے ہیں اور پھر نہانے لگ جاتے ہیں۔ جب میں نے ان بچوں کو کہا کہ اگر میں تمہیں پانی کنویں سے نکال کر نہلاؤں تو تم اس کے بدلے میں مجھے کیا دے سکو گے؟ تو انہوں نے کہا، تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا، کیونکہ ہمارے بابا بہت اچھا کماتے ہیں۔ جب میں نے معلوم کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ بچے ان تمام تاجروں کے ہیں جنہوں نے ان شہید تاجروں کی دکانوں پر قبضہ کر رکھا ہے، تو مجھے اسی وقت خیال آیا اور میں نے انہیں کہا کہ اگر تم نے آج کے بعد نہانا ہے تو تم میں سے ایک ایک بچے کو 10 سونے کے سکے دینے ہوں گے۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے میں ان بچوں سے 10 سونے کے سکے لیتا ہوں۔ تو سلطان نے کہا کہ کیا تاجر اپنے بچوں کو اتنی رقم دے دیتے ہیں؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ بچوں کی نہانے کے لیے ان کی وہ پسندیدہ جگہ ہے اور وہ بچے بضد اپنے اپنے گھروں سے سکے لے کر آتے ہیں۔ اور پھر اس بزرگ نے کہا، وہاں سے جمع ہونے والی رقم لے کر سیدھا میں بازار جاتا ہوں، اس سے اناج اور کھانے پینے کی چیزیں خرید کر تھوڑا تھوڑا ان تاجروں کے گھروں میں جا کر دیتا ہوں، اور باقی جو یتیم بچے ہیں ان کو بازاروں میں کھانا کھلاتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا کہ یہاں تک تو میری بات سمجھ میں آ گئی، لیکن تم نے اس تاجر کے گھر میں ڈاکہ کیوں ڈالا؟ بزرگ نے کہا،
سلطان معظم، اس تاجر نے جس دکان پر قبضہ کر رکھا ہے اس تاجر کی بیٹی جوان ہو چکی ہے، لیکن اس کی ماں کے پاس اسے رخصت کرنے کے لیے ایک بھی سکہ موجود نہیں۔ جب مجھے پتا چلا کہ اس تاجر کو کاروبار میں بہت سارا نفع آیا تو میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ وہ سارا نفع میں اس سے چھین کر اس تاجر کی بیوی کو دوں گا اور اس سے وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرے گی، اور اسی لیے میں نے اپنی جان پر کھیل کر گھر میں ڈاکہ ڈالا اور وہ رقم چرا کر لے گیا، اور جا کر وہ رقم میں نے اس تاجر کی بیوی کو دے دی جس کی دکان پر اس تاجر نے قبضہ کر رکھا تھا، اور اس تاجر کی بیوی نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ یہ بات جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو بڑے حیران ہوئے اور کہا، میں تو تمہیں بہت بڑا مجرم سمجھ رہا تھا، لیکن حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ اب سلطان نے کہا کہ بے شک تمہارا مقصد صحیح ہے، لیکن تمہارا طریقہ غلط ہے۔ اگر تم اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں آتے تو تمہیں انصاف ضرور ملتا، اور میں ان تاجروں کو ان کی دکانیں لے کر ان کے حقداروں کو ضرور دلواتا۔ بزرگ نے کہا، سلطان معظم، آپ تک پہنچتے پہنچتے ادھر تاجروں کے بچے بھوک سے مر جاتے تو پھر آپ کے پاس آنے کا کیا فائدہ؟ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، آج کے بعد کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی واپس آ گئے اور کمانداروں کو حکم دیا کہ جن جن تاجروں نے دکانیں چھینی وہ دکانیں واپس لے کر ان تاجروں کے بچوں اور بیویوں کے حوالے کر دو۔ تاجروں کو قاضی کی عدالت میں حاضر کرو تاکہ قاری صاحب ان کو سزا دے سکے۔ اسی طرح سلطان رحمت اللہ علیہ نے اس بزرگ کو شاہی خزانے سے چندہ لگا دیا تاکہ وہ ہر جگہ غریب بچوں کو کھانا کھلا سکے، اور ان کمانداروں نے تاجروں سے وہ دکانیں لے کر ان شہید تاجروں کی بیویوں اور بچوں کے حوالے کر دی، اور ان ظالم تاجروں کو قاضی صاحب نے سزا سنا دی، اور اسی طرح سلطان کی کوششوں کی وجہ سے ظلم کا خاتمہ ہوا اور انصاف کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر ساری زندگی سلطان کا مقصد انصاف قائم کرنا تھا، اور اس مشکل سفر میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اللہ تعالی کی مدد سے کامیابی حاصل کر لی۔